وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی تک جس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی وہ نماز کے شرائط بیان کیے جا رہے تھے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو کن چیزوں کا ہونا ہم پر ضروری ہے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ جن چیزوں کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا طہارت یعنی پاکی کا ہونا ضروری ہے، سطر عورت یعنی انسان کے جسم پہ کپڑا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کو بتایا وقت بھی بتا دیا گیا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت کی آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ وقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی دوسرے وقت میں کسی دوسرے ٹائم کی اگر نماز آپ ادا کرتے ہیں تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کو بتایا تھا استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اس کے ضمن میں میں نے ایک اور بات عرض کی تھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا، قبلے کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو پہلا قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ بیت المقدس یا اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین میں وہ روضہ، وہ گھر جس میں کیا ہے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، اس کے ارد گرد وہ پہلے ہمارا قبلہ تھا۔ لیکن اب آپ کے دماغ میں ایک بات آ سکتی ہے اور ممکن ہے آتی بھی ہو کہ جب پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا تو دوسرا قبلہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یعنی پہلے والے کو ریجیکٹ کر کے، یعنی اس کی طرف جو حکم تھا نماز پڑھنے کا اس کا انکار کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ حضرات نے بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، جب حضور اس دنیا میں موجود ہوئے تو اللہ خانہ کعبہ حضور کی تعظیم کے لیے جھکا تھا۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ حضرت ابو طالب عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضور کے گھر مبارک کی طرف خانہ کعبہ بطور تعظیم جھکا تھا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی یقیناً، خانہ کعبہ حضور کی تعظیم میں جھکا تھا۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خانہ کعبہ حضور کی تعظیم میں جھکا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ حضور کی جو تعظیم کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخص بھی عظمت بیان کرتا ہے، بلکہ تمام مخلوقات میں چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، چرند و پرند ہو، جو بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ان کو محروم نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ حضور کبھی بھی اپنی تعظیم کرنے والوں کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی، خانہ کعبہ حضور کے گھر کی طرف حضور کی تعظیم میں جھکا ہے، اور حضور کی عادت یہ ہے کہ حضور اپنے تعظیم کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی تعظیم کی تو حضور نے ان کو صداقت کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی تعظیم کی تو اللہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عدالت کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی تعظیم کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سخاوت سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی
تعظیم کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شجاعت سے نوازا ہے. اسی طرح حضرت نعمان بن ثابت نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی تو حضور نے آپ کو امام اعظم بنا دیا ہے. حضرات محترم اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی نے حضور کی تعظیم کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو تمام اولیاء کا سردار بنا دیا ہے, آپ کو سلطان الاولیاء بنا دیا ہے, آپ کو غوث اعظم کے منصب پر فائز فرما دیا ہے. حضرات محترم اسی طرح جب حضرت بدی الدین نے حضور کی تعظیم کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قطب المنار کے منصب سے نوازا ہے. جب امام احمد رضا خان نے حضور کی تعظیم کی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو تمام جہان کے لیے اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے. جب حضور مصطفیٰ رضا خان نے حضور کی تعظیم کی ہے حضرات محترم تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مفتی اعظم ہند بنا دیا ہے. حضرات محترم جب علامہ اختر خان نے حضور کی تعظیم کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو تاج الشریعہ کے لقب سے نوازا ہے. تمام جہان کے لیے آپ کو تاج الشریعہ بنا دیا ہے. اس لیے تو تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت ہوا کرتے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کرتے. حضرات محترم شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. پتہ چلا جو حضور کی تعظیم کرتا ہے اسے حضور کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو ایگزامپل مثالیں دے کر کے بتایا کہ کس طرح سے حضور نے کس کو کیا نوازا. اب چونکہ قبلے نے بھی حضور کی تعظیم کی تھی. اچھا ایک بات اور یہاں عرض کرتا چلوں, آپ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا حکیم ہے, کتنا حکمت والا ہے کہ اس نے حضور کی تعظیم, جب حضور کی ولادت ہوئی تو کسی ایسی چیز کو حضور کی تعظیم میں نہیں جھکایا جس سے کہ مکمل طور پر حضور کی تعظیم نہ ہو, بلکہ خانہ کعبہ کو حضور کی تعظیم میں جھکایا. اس لیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن خود کو اگر مسلمان کہتے ہوں گے تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے جھکیں گے, اور ہم خانہ کعبہ کو خود حضور کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم شرک ہے ان کے منہ کے موتور جواب ہو سکے. حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہے, خانہ کعبہ حضور کی تعظیم کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا جب حضور کی تعظیم کی جاتی ہے تو حضور کسی نہ کسی چیز سے نواز دیتے ہیں. اب حضرات محترم حضور کی پیدائش ہوئی ہے, خانہ کعبہ آپ کے لیے تعظیم میں جھکا ہے. جب حضور بڑے ہو جاتے ہیں, جب حضور کی عمر اوپر پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ جب میری ولادت بسعادت ہوئی تو خانہ کعبہ میری تعظیم میں جھکا تھا. حضرات محترم آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے, اس ٹائم میں کیا خانہ قبلہ ہمارا قبلہ اولا کون سا تھا؟ بیت المقدس کی طرف تمام لوگ منکر کی نماز پڑھتے تھے, لیکن حضور کے دل میں ایک ارمان تھا. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں ایک ارمان ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی اس ارمان کو ظاہر نہیں کیا ہے, کبھی بھی اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کیا ہے. بس دل میں ایک ارمان ہے اور آپ آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کرتے ہیں. حضرات محترم یہاں تک کہ زمانہ گزرتا جاتا ہے, آپ بار بار اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں. ایک بار کا ماحول, ایک بار کا واقعہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے. حضرات محترم حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, اس مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں جس کو مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے, یعنی دو قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے. حضرات محترم حضور علیہ السلام حالت نماز میں ہیں. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر کو اٹھانا ملاحظہ فرما لیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم سمجھ گئے ہیں کہ محبوب تم کیا چاہتے ہو, وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو اے محبوب جو تم چاہتے ہو, جس کعبے کو تم قبلہ بنانا چاہتے ہو, جس میں تمہاری مرضی ہے, ہم نے اسی کعبے کی طرف تم کو پھیر دیا ہے. حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو قبلہ
वाला बना दिया जाए, बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, कि ऐ महबूब तुम्हारे आसमान की जानिब सर उठा देने को हमने मुलाहिजा फरमा लिया है, हम समझ गए हैं फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तो ऐ महबूब हमने तुम्हें फेर दिया है, हमने तुम्हें फेर दिया है ऐसे किबले की तरफ जो तुम चाहते हो। हज़रात मोहतरम इससे पता चलता है अल्लाह फरमाता है कि जो तुम चाहते हो जिसमें तुम्हारी रजा है, हज़रात मोहतरम इससे पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला भी हुजूर की रजा का तालिब है। दो आलम चाहते हैं खुदा की रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हज़रात मोहतरम इसी तरह कुरान मुक़द्दस में और भी मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की रजा के ताल्लुक से बयान फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम तुम्हें अनकरीब इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओगे। इससे पता चलता है हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की रजा चाहता है अल्लाह। और इससे एक बात और भी साबित होती है, जो लोग कहा करते हैं कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अगर नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है तो तुम पर लाजिम है कि तुम आज भी बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज करके नमाज पढ़ो, जो तुम्हारा किबले ऊला था, लेकिन उसको जो किबले दूसरा किबला है जिसको खाने काबा बनाया जाता है वो किसी दूसरे के चाहने से नहीं हुआ है, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चाहा है। जब हुजूर ने चाहा है कि मेरी पैदाइश पर ये झुका था तो आज मैं उसको वो मकाम अता कर दूं कि क़यामत तक मुसलमान इसकी तरफ रुजू करते रहे, जो मेरे सामने झुका है क़यामत तक मुसलमान उसके सामने झुकते रहे। हज़रात मोहतरम उससे पता चलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरादों को भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। आपके दिल में जो तमन्ना होती है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी पूरा कर देता है, आपको जुबान पर लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हज़रात मोहतरम तो मैं बयान कर रहा था कि इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना ये भी नमाज की शराइत में से है, लेकिन उसके बाद एक शर्त नमाज की और है जिसको नियत कहा जाता है। नियत के बगैर भी हज़रात के मतलब नमाज नहीं हो सकती है। हदीस पाक में इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार जो होता है वो नियतों पर होता है। इंसान के दिल में जैसी नियत होती है अल्लाह तबारक व तआला उसे वैसी अजर अता फरमाता है। अगर इंसान की नियत भलाई की नहीं होगी, चाहे वो कोई भी काम करता है उसको सवाब नहीं मिलेगा। और इंसान के दिल में चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उसके दिल में खैर की नियत है, अगर उसके दिल में भलाई की नियत है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर अता फरमाता है, उसका सवाब अता फरमाता है। यहाँ तक कि उलमाए किराम फरमाते हैं अगर इंसान अपना मकान भी तैयार करता है, अपना घर बनाता है और उस घर में छोटा सा रोबा खुलवाता है, वेंटिलेटर खुलवाता है और उसके दिल में अगर ये इरादा है कि कभी ऐसा होगा कि मेरे घर में रोशनी ना होगी, मेरे घर में लाइट का इंतजाम ना होगा और मुझे कुरान अज़ीम की तिलावत करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसी रोबे से मेरे घर में रोशनी आएगी, मैं कुरान अज़ीम की तिलावत कर लूंगा। हज़रात के मतलब तो उलमा फरमाते हैं उसको वो रोबा खुलवाने का भी सवाब अता किया जाएगा। इसी तरह हज़रात के मतलब नमाज में नियत शर्त है। नियत कहते किसे हैं तो वो समाप्त कीजिए। नियत कहते हैं अन्नियत हुवा इरादतुल क़ल्ब, नियत नाम है दिल के इरादे का। इंसान बस दिल में किसी चीज का इरादा कर लेता है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने घर से निकले हैं तो किस इरादे से निकले हैं? इस इरादे से निकले हैं कि हम मस्जिद में जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, तो यही आपकी नियत है। अगर आप कहीं और जाएंगे, किसी दूसरी नियत को लेकर के जाएंगे, तो आपके दिल में जो है वही आपकी नियत है। नियत नाम है दिल के इरादे का। हज़रात मोहतरम जुबान से कहने का मामला है, यानी इंसान नियत करता नियत की मैंने 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज, ये जो नियत है हकीकतन नियत वो है जो इंसान के दिल में है, लेकिन जुबान से दोहराना बेहतर है, जुबान से दोहराना अफजल है। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं भी दोहराता है, कोई जुबान पर नहीं लाता है, लेकिन घर से जब निकला है तो जाहिर की बात है नमाज के लिए निकला है, किस नमाज के लिए निकला है उसके दिल में ये भी इरादा है हज़रात मोहतरम, तो उसकी नमाज बिला कराहत जायज़ हो जाएगी। हज़रात मोहतरम एक ऐलान करना चाहते